اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کچھ تھوڑی سی ابتدائی باتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اور دنیاوی کمالات پڑھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے خوبیاں، کمالات، وصف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کے فضل اور کرم سے تمام صفات کے جامع تھے۔ دنیا میں کوئی صفت ہے جو خوبی کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے تو وہ خوبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا سرسری طور پر ذکر فرمایا ہے ان کا میں تھوڑا سا اس کے اندر آغاز میں گفتگو کرتے ہوئے پھر آگے چلوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت الہی سے جو خصوصیات اور فضیلت مرحمت فرمائی گئی ان میں فضیلت نبوت اور رسالت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، اپنا محبوب بنایا، شب اسریٰ میں اپنی رویت کروائی، اپنی زیارت کروائی، اپنا دیدار کروایا، قرب اور بعد کی ساری نعمتوں سے نوازا، وحی کے لیے آپ کو خاص فرمایا، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا فرمائی، وسیلہ کی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا، قیامت والے دن مقام محمود کا آپ کو مژدہ سنایا اور آپ کو اس سواری پہ سفر کرنا عطا فرمایا جس کو براق کہا جاتا ہے، اور دوران سفر عرب و عجم کے سرخ و سفید و سیاہ ہر ذرے سے روشناس کرایا، لواء الحمد آپ کو عطا فرمایا، اولاد آدم کی سرداری آپ کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عرش اعلیٰ پہ تمکن عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رحمت عالم بنایا، مقام رضا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا، حوض کوثر کا جام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت آپ پہ فرمایا، عفو و درگزر کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مشرکین مکہ نے آپ کو اذیتوں میں مبتلا کیا تو اللہ نے آپ کو صبر عظیم عطا فرمایا، اور جو آپ کو کرامات سے مراد بزرگیاں اور معجزات عطا فرمائے گئے ان میں پتھروں، روٹی کے لقموں، گونگوں کا کلام، مردوں کا زندہ کرنا، آپ کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا، کم کو زیادہ کر دینا، زیادہ کو تھوڑا کر دینا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، اور یہاں تک کہ آپ نے پتھروں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں کو آپ نے تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی اور آپ نے لوگوں کو شر سے محفوظ فرمایا۔ اس کے اندازے میں اگر ہم بات سنیں تو کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت نہ فرمائی۔ یہ میں نے صرف برکت کے لیے آپ کو چند باتیں بتائیں۔ اب ہم نے بات کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اور دنیاوی فضیلتوں کی، تو اس میں سب سے پہلے آپ کی ذات اقدس آتی کہ آپ کے ظاہری حلیہ مبارک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کیسا عطا فرمایا تھا، اور آپ کی ولادت سے لے کر دنیا کے رہنے تک اور بننے سے موجود ہونے تک جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو عطا فرمائی اس کا خلاصہ ہم آج آپ کے شجرہ نسب مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے علماء کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر پیچھے تک حضرت آدم علیہ السلام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی شجرہ نسب بیان فرمایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنا شجرہ نسب بیان فرما کر خاموشی اختیار فرمائی اور فرمایا رب کائنات جل جلالہ نے مجھے اتنا ہی بتانے کی اجازت دی تو میں نے بتا دیا، اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تک کے بتانے کی مجھے اجازت دیتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ اب جنہوں نے آدم علیہ السلام تک لکھا وہ تحقیقی نہیں ہے، وہ ظنی ہے، اور جو ظن ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے احتمالات ہوتے، تو ہم اتنا ہی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں جتنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ
سنا اور سنایا کرتے تھے۔ ہماری درس نظامی کی حدیث کی کتابوں کا یہ شروع سے ہمارے اسلاف نے اصول اور ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی حدیث مبارک کا آغاز ہو، اور ہمارے ہاں سب سے پہلے جو حدیث مبارک پراپر ایک کتاب کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ریاض الصالحین۔ اس سے پہلے حدیث کی کچھ 40 پڑھائی جاتی ہیں، مختصر احادیث کا تھوڑا سا لیکچر پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے ریاض الصالحین پڑھائی جاتی، اس کے بعد مشکوٰۃ شریف پڑھائی جاتی ہے، پھر مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے، اور پھر جب دورہ حدیث آتا ہے تو پوری کتب حدیث کا پورا ایک دورہ کروایا جاتا ہے جس میں ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو پہلی کتاب کے آغاز میں ہمارے اساتذہ اکرام حصول برکت کے لیے حدیث شریف کا آغاز ان جملوں کے ساتھ کرتے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شجرہ مبارکہ ہے جو بخاری میں اور دوسری کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے ان اساتذہ اکرام کے جنہوں نے حدیث پڑھتے ہوئے اس شجرہ شریف کو ہر حدیث کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی تاکید کی تاکہ یہ ہمیں پختہ اور ازبر ہو جائے۔ اسی لیے جو درس نظامی میں علماء و محدثین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان سب کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک ازبر ہوتا ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ کوئی ہمارے احباب میں سننے والوں میں 1-2 دن یا 1-2 گھنٹے یا کوئی آدھ پون گھنٹہ اس کو 2-3-4 باری اس کی ریویژن کرے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا۔ اور میں چاہوں گا جتنے ہمارے یہاں میل موجود ہیں جن میں عبد الرحمن یوسفی صاحب ہیں، عامر سلیم صاحب ہیں، اعظم طاہر ہیں، بشیر بٹ صاحب ہیں، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی احباب موجود ہیں اگر ان میں کوئی شعر دلی دکھائے تو کل ہمیں سنا دے، پیر والے دن ہم سننے کے لیے تیار ہیں، آڈیو کر کے بھیج دے ہمارے گروپ کے اندر کہ بھی میں نے یاد کر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر ہے جو برکت ہی برکت ہے۔ یہ بات شروع کرتے ہیں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات مبارکہ کی جو آپ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے، اور یہ ذات اقدس کے اندر جو صفات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بے مثل و بے مثال۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ہند بن ابی حالہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں میں حدیث نہیں سنا رہا، میں اس کے اندر سے ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث شریف تو ایک ہی کئی گھنٹوں کے اوپر محیط ہے، ہم آپ کے جسمانی حلیہ مبارک کے جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، یعنی سفید رنگ تھا، اور آپ کے جو گال تھے وہ گلابی تھے، سرخی مائل۔ اس کو ابن شرح السنہ میں امام بغوی نے اس طرح بیان کیا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے ڈالے ہوتے ہیں، تو چہرہ سفید ہے دودھ کی طرح، اور یہاں یہ جو حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ سرخ ہوتا تھا جس طرح انار کے دانے ہوتے ہیں، اور سیاہی والا حصہ خوب سیاہ اور سفیدی والا حصہ خوب سفید تھا، اور آنکھیں آپ کی کشادہ تھی، اور آنکھوں کے اندر سرخی کا ڈورا پڑا ہوا تھا، پلکیں لمبی تھی اور روشن چہرہ تھا، آبرو مبارک باریک تھی، ناک اونچی تھی، یعنی اونچی سے مراد خوبصورت لمبی ناک تھی، دانت مبارک اتنے نورانی تھے کہ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تو ان کے اندر سے نور نکلا کرتا تھا، اور چہرہ نہ گول تھا نہ لمبا تھا بلکہ خوبصورت پرگوشت تھا، اور پیشانی کشادہ تھی، ریش مبارک اتنی وسیع تھی کہ وہ آپ کے سینہ اقدس کو ڈھانپ لیتی تھی، اور سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا، کندھے آپ کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک فاصلہ تھا، یعنی جسم آپ کا خوب طاقت اور توانائی والا تھا، کاندھے بھرے ہوئے تھے، اور مختلف حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کے بارے میں کہا ششن الکفین والفخذین، کہ والرجلین ایک لفظ میں آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں پرگوشت تھے، اور انگلیاں ہاتھوں کی اور پاؤں کی نرم اور لمبی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نرمی اتنی تھی کہ وہی ہاتھ جو تلوار چلانے والے تھے اور محنت کش ہاتھ تھے
اس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مصافحہ کرنے کا موقع ملتا تو ٹھنڈے اور اتنے نرم ہوتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں کے درمیان ریشم کا ٹکڑا رکھا ہوا، اور سینے مبارک پر حلق سے لے کے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن تھی۔ اس کے علاوہ سارے جسم کو بالوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ستھرا رکھا ہوا تھا، جسم کے کسی حصے میں کوئی بال نہیں تھے، داڑھی شریف تھی اور مونچھیں تھیں، اور آپ کے سینے پر ہلکے سے بال تھے، سر کی زلفیں تھیں، اور جس طرح کندھوں پہ بال آ جاتے ہیں، پیٹھ پہ آ جاتے ہیں اور سینے پہ بال آ جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جسم صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ اور جب بات کی آپ کے نورانی بال مبارک کی تو آپ بالکل سیدھے اسٹریٹ تھے اور نیچے سے آ کر خمدار ہو جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی کبھی گردن مبارک دیکھنے کو ملتی تو ایسے لگتا ہے جیسے چاندی چمک رہی ہے، اور چاندی کی طرح صاف شفاف آپ کی گردن مبارک تھی، اور نور کی جھڑیاں اس کے اندر محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بڑا طاقت والا تھا، اور جب آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتے تو سب سے لمبے نظر آتے، لیکن نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی مسکرا رہے ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا چاند اور سورج دونوں آپ کے چہرے کے اندر اتر آئے ہیں، اور ان کی روشنی آپ کے چہرے مبارک سے باہر ٹپک رہی ہے، اور آپ انتہائی شیریں مزاج انسان تھے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں سوائے چند موقعوں کے نہیں دیکھا گیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وجود باسعود کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اتنے حسین اور خوبصورت مزاج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب اور دبدبہ اور جلال صحابہ کے اوپر باقی رکھا ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کے اعضائے مبارکہ کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں موقع دے تو پھر تفصیلی میں آپ کو اس کی گفتگو سناؤں۔ ویسے مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے، حویلی لکھا کے پروگرام میں اور میراث شریف کے پروگراموں میں، لیکن کبھی بھی مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے تھکا نہیں ہے، نہ اس کی لذت ختم ہوتی ہے، نہ اس کی محبت ختم ہوتی ہے، نہ اس کا جوش اور جذبہ ہوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر نعمتیں رکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جسم مبارک کی ساخت، خمیر اور اصل کے اعتبار سے خوشبودار انسان تھے۔ کبھی بھی پسینے کی حالت میں، کپڑوں کے اس کیفیت میں کہ آپ غزوہ سے واپس آئے ہوں اور ریت کے ذروں نے وجود باسعود میں جگہ لی ہو، کسی بھی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خوشبو کے علاوہ کوئی دوسری شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نہیں آئی تھی۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی، اس وقت کی جو خوشبوئیں ہیں وہ کستوری، عنبر، یہ دو اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو یہ دونوں خوشبوئیں ماند پڑ جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو غلبہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایک بات میں یہاں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک قیمتی بات ہے۔ ہمارے اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے ان میں میل کچیل، جسمانی گندگی اور عیوب، اور ہر وہ عیب جو کسی بندے کے اندر موجود ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام عیوب سے پاک رکھا ہوں۔ اس میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان حالات سے مجھے خود بھی گزرنا پڑا ہے، اور میں نے لوگوں کی کم علمی بھی دیکھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی عیوب، نقائص، گندگیوں سے پاک رکھا ہے، تو بعض بندے کہتے ہیں پھر تو نفاست کا یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ
اس کے اوپر غسل بھی کبھی نہ لازم ہوتا ہو، اس کے اوپر کبھی اس کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش نہ آتی ہو، بول و براز بھی نہ اس کو کرنا چاہیے، تو کیا یہ گندگیاں نہیں ہیں؟ اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ میرے محترم پیارے بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی ذات اقدس ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جن کا ہر کام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امت کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے بنائے۔ آپ کی ذات اقدس کے اعتبار سے آپ کے اندر کوئی عیب، کمی، کجی، نقص، گندگی، ناپاکی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے جسم مبارک کے اندر کی بھی ساری چیزیں پاک طیب ہیں، آپ کے جسم مبارک کی باعث والی ساری چیزیں بھی پاک اور طیب ہیں۔ بس اتنی بات میں نے کافی سمجھی تھی، کافی کرنا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اگر بندہ بے وضو ہو تو ناپاک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ناپاک ہوتا۔ کیا جب اس کے اوپر جنابت آ جاتی ہے تو کیا وہ ناپاک نہیں ہوتا؟ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میں نے غسل کرنا تھا تو میں اپنے گھر سے کسی طرف نکلا، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔ کہنے لگے آپ کیونکہ آمنا سامنا ہو گیا تھا تو میں نے سلام دعا کی، پھر میں پیچھے سے نکل گیا۔ پھر میں جب دوبارہ آیا تو میرے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم ابھی یہاں تھے پھر کدھر چلے گئے؟ عرض کی حضور میں نے غسل کرنا تھا تو مجھ پر ناپاکی تھی، میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنا چاہتا تھا اس لیے میں چلا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ایک حالت ہے جو آ جاتی ہے، اور مومن جب ناپاک ہوتا ہے، جب اس کے اوپر غسل لازم ہوتا ہے تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، نہ مرد نہ خواتین، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں اور علی ہم جب غسل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس کیفیت میں بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور معنی میں ہے، اس کے لیے حقوق اور اس کے لیے احکامات اور طرز کے ہیں، اور عام بندوں کے لیے احکامات اور طرز کے۔ کبھی بحیثیت مسلمان کسی گندگی، کسی کمزور لفظ، کسی نقص، کسی عیب، کمی اور کجی کی نسبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کرنی جائز نہیں تھی، نہیں ہے اور نہیں رہے گی۔ لہٰذا اسی لیے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ یہ جو ٹی ویوں پر ویڈیو فلم بنتی ہے نا، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دکھایا جاتا ہے، یہ سخت حرام ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا جسم، ایسی شکل نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس پر پکچرائز کروایا جائے۔ اور بہت سارے بے دین اور ملحد قسم کے دین دشمن لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں اس سے اسلام سمجھ آ جاتا ہے۔ اس سے کوئی اسلام سمجھ نہیں آتا، بلکہ اس سے اسلام کی عظمت اور حقانیت مشرک اور بے دین ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے مبارک، آپ کا جسد مبارک، آپ کی ذات مبارک، آپ کے چہرہ مبارک جیسا دنیا کے کسی بندے کا چہرہ نہیں ہے، کسی بندے کا وجود آپ کے وجود جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ پروگرامنگ کرتے ہوئے، فلم بناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کرے گا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فرانس نے حضور کے خاکے بنائے تو یہ ویڈیو فلم میں خاکے بن گئے۔ اور ان خاکوں کا سب سے پہلے آغاز ان نام نہاد مسلمانوں نے کیا جنہوں نے کہا نبی عام بندے کی طرح ہوتا۔ سب سے پہلا خاکہ یہ والا تھا جو زبانی طور پہ بنایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بندوں کی مثل کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزگی اور نظافت کے اعتبار سے اتنے بے مثال تھے کہ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، میری امی جان نے کھانا بنایا اور اس کے بعد آپ نے ایک بستر پر آرام فرمایا۔ گرمی کی شدت تھی تو آپ کے جسم مبارک سے پسینہ اس چمڑے پر اترا جس پہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میری امی جان نے وہ پسینہ مبارک چمڑے سے اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال لیا اور کہا انس جب میں اپنی خواتین کے پروگراموں میں جاتی ہوں نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگا لیتی ہوں، وہاں دنیا کی امیر زادیاں آئی ہوتی ہیں اعلیٰ ترین خوشبو لگا کر، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سب کی خوشبو پہ غالب آ جاتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جو فہم و فراست، علم اور عقل عطا فرمایا، اس کی مثال ہمارے عقائد کے علماء نے یہ لکھی ہے عقل کا بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے فرمائے۔ ایک حصہ اس نے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے نبی، غیر نبی، بڑے بڑے دانشوروں، فہم و فراست والے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے کیمسٹری اور فزکس اور بائیولوجی کے ماہر، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے اطباء اور بڑے حکماء، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بانٹ کر ان عقل کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ جس میں انبیاء بھی شامل ہیں وہ عطا فرمایا، اور عقل کے 99 حصے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کامل عقل عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود اللہ تعالیٰ نے کتنا بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بعد آپ کا جو خاندانی شرف ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ آپ تو خود ہیں تو بڑے اعلیٰ، لیکن ہو سکتا ہے کہ خاندان میں شاید ایسی بات نہ ہوتی۔ نا، اس کو بالکل 100% اسلام نے ہائی لائٹ کیا۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان حدیثوں میں سے سب سے اہم ترین حدیث یہ ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا، مخلوق ما سوی اللہ ہر شے مخلوق، اس کی ذات و صفات کے بعد ہر شے مخلوق، فرمایا جب میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو اس مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس میں آپ کو رکھا۔ اب وہ اعلیٰ مخلوق کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جن پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کی، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی، عرش پیدا کی، عرش بھی مخلوق ہے، کرسی پیدا کی، لوح قلم پیدا کی، جنت و دوزخ پیدا کی، یہ سب مخلوق ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو ان مخلوقوں میں جو سب سے اعلیٰ تھا رب کائنات جل جلالہ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور وہ کون تھے؟ انسان۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کر دیے، اعلیٰ میں مجھے رکھا، پھر اس گروہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنا دی، اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا، پھر اس قبیلے کے گھر بنا دی، اعلیٰ گھر میں مجھے رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقطہ آخر میں سمجھا دیا، فرمایا سنو میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ پتہ چلا کہ آپ کا وجود باسعود ذاتی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس میں ان گنت حدیثیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال، آپ کے ذاتی فضائل کے اوپر منحصر۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور نہ کھانے پینے کے بارے میں۔ اس میں غذا کے اعتبار سے یہ بات کرتا ہوں کہ اہل عرب اور تمام حکماء اس بات کی طرف بڑے بیان دیتے کہ کھانے سے قوت پیدا ہوتی، بادام کھاؤ ذہین ہو جاؤ گے، گوشت کھاؤ جسم میں طاقت آ جائے گی، انار کا جوس پیو طبیعت فریش ہو جائے گی، اور یہ کھانے سے تمہارے جسم، تمہاری باڈی میں قوت پیدا ہوگی، اور تمہارے بازو میں قوت آ جائے گی، تمہارے جو تھائیز ہیں وہ پختہ ہو جائیں گی، تمہاری کمر مضبوط ہو جائے گی، یہ کھاؤ وہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں کھانے کے لیے، خوب کھانا چاہیے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے رج رج کے کھا بیلیا پھر دب دب کے واہ۔ اس کا مطلب ہے خوب کھاؤ پھر خوب کام کرو، اتنا کام کرو اتنا کام کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سنو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں سب سے زیادہ حائل ہونے والی شان۔ زیادہ کھانا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جسم ایک تندور کی طرح، اور جس کا جسم خوراک سے خالی ہوتا ہے اللہ اپنا نور اس کے اندر ڈالتا ہے، اور جس نے 2-4 دیگیں اندر ڈالی ہوں اندر علم نہیں جا سکتا، اس کے لیے بھوک برداشت کرنی پڑتی، اور
کم بولنا حکمت ہے، کم بولنا نجات ہے۔ جن کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں، جو بولتے چلے جاتے ہیں اور چلی جاتی ہیں، بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ بیٹھتی ہیں جس کی بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت سالے بزرگ جس کو ہم حافظ شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، لب بندو گوش بندو چشم ببند، کہ اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو انسان تو اپنی زبان بھی بند کر لو کہ اس سے جھوٹ نہ بولو، کان بھی بند کر لو کہ غیبت نہ سنو، اور آنکھ بھی بند کر لو کہ گناہ نہ ہوتا ہوا دیکھو، تو کہا تم جلد ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ تو زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا یہ کاہلی اور سستی کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود کم کھاتے تھے، کبھی کبھی سیر ہو کے کھا لیتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کا استعمال کرتے اور ایک مہینہ کبھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ کم کھانے کی کیفیت ہے، لیکن جب قوت اور طاقت کی باری آتی تو جو کام سارے صحابہ مل کے نہیں کر سکتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرما لیا رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازدواج کو پسند فرمایا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے۔ معروف یہ ہے زیادہ شادیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج اپنے نکاح میں رکھی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ آپ نے ہر طرح کی بھلائی اور حسن سلوک کر کے بتایا ہے کہ یہ میری سنت کا ایک حصہ ہے، جس کی کثرت سے ازدواج ہوں وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک۔ اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اس میں مزید عظمت عطا فرمائی وہ بڑی باکمال ہے۔ میں ان میں سے چند آیات قرآنیہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل خوب باغ ہوگی کہ ہم شکر ہے اس نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں جن کی عظمت و شان میں قرآن آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء کی آیت نمبر 113، یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ بڑے غور سے سنیے گا، عقیدہ اہل سنت یہ ہے جناب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس پہ میں آپ کو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بھی سناؤں گا، اور اس پر میں کیونکہ اب ہم نے اس جملے کے اوپر بات کرنی ہے۔ سورۃ الشورى ہے، 25واں سپارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 52۔ یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کے اندر جو بعض صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ اپنے عقیدے اور ایمان کے لیے اچھا نہیں سمجھتے ان کے پاس بیٹھنا، تو پھر انہوں نے 8-10 آیات اس طرح کی پڑھی ہوتی ہیں، تو جب 8-10 آیتیں اس طرح کی پڑھی ہوتی ہیں تو پھر وہ لوگوں کو پریشان کرتے۔ میں اس لیے یہ ساری چیزیں کھول رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس آیت کے معنی سمجھا سکوں۔ ایک میں نے آپ کو معنی سمجھانا ہے سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 کا امام احمد رضا کے ترجمے کے ساتھ، اور ایک میں نے آپ کو معنی سمجھانا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے معانی کیا ہیں۔ اور میں یہ آیت کھول کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکرین پر شیئر کروں گا تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو کن معنی کے ساتھ اسلام کے تابع کرتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے قرآن مجید کی۔ یہ جو آیت ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ آیت بنیاد ہے قرآن مجید کی۔ سنیں جی، اب ہم اپنی سکرین کی طرف واپس آتے ہیں۔ پہلے میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کی طرف، تاکہ ہم اس پہ اپنے ناظرین کرام کو ذرا سکرین شیئر کریں۔ جی یہ آ گئی جی، یہ ہے جناب ناظرین کرام، دیکھیں یہ ہے وہ
آیت جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں وحی بھیجی، ایک جاں فضا چیز، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اپنے حکم سے بھیجی، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ہی احکام شرع کی تفصیل، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک تم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں لو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پہلے ایمان والے نہیں تھے اور آپ کو تو پہلے کتاب کا علم نہیں تھا۔ اب یہ میں آ گیا ہوں اس بندے کی تفسیر کی طرف جو تنویر المقیاس عن تفسیر العباس ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، جنہوں نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ کیا فرماتے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ هَكَذَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم وہی کرتے ہیں اپنے حکم سے، یعنی جبریل کے ذریعے سے قرآن کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اور آپ کتاب نہیں جانتے تھے، مَا الْقُرْآنُ قبل نزول جبریل علیک، کہ جب جبریل آپ کی طرف کتاب لے کے نازل نہیں نہ ہوا تھا تو اس وقت آپ کتاب نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَحْسِنُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ قبل القرآن، اور نہ ہی آپ قراءت قرآن کے حسن سے باخبر تھے قراءت نزول قرآن سے پہلے۔ وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ایمان، ایمان کا معنی انہوں نے کیا وَلَا الدَّعْوَةَ إِلَى التَّوْحِيدِ، کہ آپ رب کو تو ماننے والے مومن تھے لیکن دعوت و تبلیغ کا حکم آپ کو نہیں دیا گیا تھا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ قُلْنَاهُ یعنی القرآن نوراً، اور ہم نے بنایا آپ کے لیے قرآن کو نور، کہ نور اس طرح بنایا کہ ہم نے اس کے اندر احکامات بھی دیے، منہیات بھی عطا فرمائیں، حلال کا بھی ذکر کیا، حرام کا بھی ذکر کیا، سچ اور جھوٹ کا بھی ذکر کیا۔ نہدی بہ بالقرآن من نشاء، اور ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں قرآن میں سے اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَتَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِینٍ مُّسْتَقِيمٍ حق، اور ہم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف جو دین حق ہے۔ یہ میں نے آپ کو آیت اس لیے بتائی ہے کہ میں آپ کو اس سے اہل سنت کا ایک عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جناب والا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر بہت سارے علوم و فنون اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آپ پیدائشی طور پہ نبی تھے، اسی لیے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی کہا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے سپرد فرما دے۔ اگر آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوتے تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور پھر ہر لمحہ ہر گھڑی بتدریجاً آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں اللہ اضافہ فرماتا رہا، اور جب قرآن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کا علم کامل اور اکمل فرما دی۔ اب میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں جو آیت ہمارے موضوع میں ہے۔ یہ بھی قرآن شریف جو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان والی آیت پڑھتی ہیں، وہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 بھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس آیت نے وہ سارے پردے صاف کر دیے اور سیدھے کر دیے جو شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے۔ پیدا ہونے تک یا پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو علم عطا فرمایا تھا، ظاہری سی بات ہے اس میں کچھ باتیں پتہ تھی کچھ نہیں تھی پتہ، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد تو شک شبہ رہ کوئی نہیں جاتا۔ جو پتہ تھی وہ پہلے پتہ تھی، اور جو نہیں پتہ تھی وہ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے نا، اللہ نے اس کا بھی آپ کو علم عطا فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت جملہ ارشاد فرما دی، فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، لوگوں کے اوپر فضل ان کی نیکیوں اور دینداری کی بنیاد پہ ہوگا، ان کے مرنے کے بعد ہوگا، بخشش کی دعاؤں کے بعد ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، آپ کی سفارش پہ ہوگا۔ لیکن آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دنیا میں
آپ کو میں نے فضل عظیم والا فرما دی۔ یہ آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا انعام و اکرام۔ اور اگر صرف میں اسی کی تفسیر بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو عطا فرمایا تو گھنٹوں گزر جائیں اس کے اندر، لیکن یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کا ایک جملہ صرف میں سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کس شان والا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی موجودگی میں آواز شروع کر دی۔ اب کتنا لمبا آواز ہے، فجر ہو گئی، دن چڑھ گیا، سورج سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، وقفہ ہوا، نماز ہوئی، اس کے بعد پھر ظہر کے بعد درس شروع ہو گیا، عصر ہو گئی، پھر عصر کے بعد درس شروع ہو گیا، مغرب ہو گئی، پھر مغرب کے بعد درس شروع ہو گیا، پھر مغرب کی نماز کے بعد جب درس شروع ہوا تو عشاء ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے عشاء پہ ختم ہو گیا، ایک میں آتا ہے اگلے دن صبح فجر پہ ختم ہو، یعنی 24 گھنٹے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا۔ نہ کسی کا وضو خراب ہوا، نہ کسی کو بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانے کی اجازت دی، بلکہ سب باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ اور جو جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بڑا بے مثال تھا۔ کہا ابتدائے خلق سے انتہائی خلق تک جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بات ہمیں سنا دی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے ہی سنا دیا امت کو، ماں سوائے ان باتوں کے جن کی اجازت نہیں دی گئی۔ سارا کوئی جلتا ہے جلتا رہے، کوئی سڑتا ہے سڑتا رہے، بڑے لوگوں کی عظمت کو کیا فرق پڑتا۔ میں اس کے اوپر ایک مثال عرض کر دوں، یہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان ہوگی کہ چاند چمک رہا ہو تو نیچے سے کوئی اس کو برا بھلا کہے تو بھلا اس کو کوئی فرق پڑ سکتا؟ وہ کام کر رہا ہے اپنا، وہ چمک رہا ہے، وہ چمک رہا ہے، وہ چمک رہا ہے، اس نے چمک رہا ہے۔ شیخ سعدی شرازی نے اس کے اوپر ایک بڑا فکرہ کہا، فرمایا میں فشاند نور و سگ او مکن، کہ چاند چمکتے ہیں اور شرارتی شرارت کر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیگیٹو بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا چاند ہے نا، وہ اپنی چمک پیش کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ ایسی خام بے وقوف آدمی کہیں سے آ گیا اٹھ کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا۔ تو اس کی طرف بڑا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتدریجاً علم عطا فرمایا اور ہر شے کا علم، لیکن آپ کا علم اس کے باوجود کہ ہر شے کا علم آپ کو ہے، اور علامہ شرف الدین بوصیری نے کہا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح محفوظ آپ کے علم کا ایک صفحہ ہے، علم آپ کا اس سے زیادہ ہے۔ پھر بھی ہم اہل سنت و جماعت یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے، اتنا بے بہا علم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ گار ہے اس کو معاف کر دے اور اچھی بات کا حکم دے اور جاہلوں سے پرہیز کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اس کے علاوہ خصوصیات، کمالات، فضائل عطا فرمائے، اس میں دو چیزیں بڑی سر فہرست۔ ایک ہے آپ کا اخلاق اور دوسرا ہے آپ کا جود و سخا۔ واہ، اتنی بے مثال بات، اتنی بے مثال بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث لکھی بخاری شریف میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اتنی سخاوت کرتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، ایسے آپ کی سخاوت چلتی ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوا، اب وہ مسلمان ہونے کے بعد جب اپنے گیا گاؤں میں تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جاؤ، جو مسلمان ہو گئے تو انہیں کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! وہ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یہ اس دن کی بات ہے جس دن آپ ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے اور اس پہاڑی سے لے کے دوسری پہاڑی تک نیچے والا جو جتنا میدانی علاقہ تھا سب بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ عرض کرنے لگا حضور مہربانی فرمائیں کوئی تھوڑی سی بکری مجھے بھی دے دیں۔ خیال اس کا یہ تھا ان کو چراؤں گا، ان کا دودھ پیوں گا اور دودھ کو جو اضافی ہوگا اس کو بیچ کے کچھ پیسے آئیں گے تو اپنا روزگار کا سلسلہ شروع کر لوں۔
اب اس نے اس سے چند بکریاں مانگی اس شخص سے جو کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس کا سوال سن کر فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ چند بکریاں؟ جی حضور چند بکریاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ جتنا بڑا ریوڑ ہے نا سارا لے جاؤ، یہ سارا میں نے تمہیں تحفہ دے دی۔ وہ عشش کر اٹھا، وہ بکریاں لے کے اپنے قبیلے والوں کی طرف گیا، کہنے لگا قبیلے والا آؤ میں تمہیں ایسے نبی کے در پہ لے جاتا ہوں جو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن انہیں فقیری کا کوئی خوف نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سخاوت نے وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک اور منظر تھا۔ پھر ایک دن مدینہ المنورہ میں حضرت عباس آپ کے چچا جان، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرا دی۔ آپ نے فرمایا چچا جان کیا چاہیے؟ کہا مجھے بھی اس میں سے حصہ دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کریں جو چیز آپ کے سب سے بڑی ہے نا وہ لے آئیں اور اس کے اندر سامان ڈالیں اور جو آپ کا جی چاہتا وہ لے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے ایسے کر کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خوب چیزیں بھری اس کے اندر۔ اب جب اٹھانے لگے تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کوئی بندہ دے نا جی تھوڑا سا میرے ہاتھ لا دے، یعنی نیچے اٹھا کے میرے قدم۔ نہیں یہ نہیں، جتنا اٹھا سکتے اتنا لے جائے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا معیار تھا کہ آپ لینے والے کو روکتے نہیں تھے، جو چاہتا آپ اس کو عطا فرما۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ امام احمد رضا حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے محدث بریلوی میں فرماتے ہیں، سنیے گا یہ شعر، یہ ایمان کی کنجی ہے۔ کہتے ہیں لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ واہ واہ واہ، بینی سہانی صبح میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ آپ نے کبھی نہ نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر ہوتا تو میں ایسے کر دیتا، اب کیونکہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے سکتا، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں کئی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آپ نے خود براہ راست نہیں دیا، اس میں بھی محدثین یہی کہتے ہیں کہ کوئی عظمت دکھانی کسی کی مطلوب تھی، جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری کی عظمت دکھانی مطلوب تھی، تو یہ واقعات جو کسی کی طرف ریفر کر دیے ان کی عظمت و شان کے لیے تاکہ پتہ چل سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ پھر ایک بہت بڑا وصف ہے، وصف بہادری، جرأت، شجاعت، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے بہادر۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حنین کا منظر آئے ہائے 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 اتنا بے مثال ہے۔ جب مسلمان حنین کے دن دائیں بائیں ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر کھڑے رہے اور آپ سفید دراز گوشت پہ بیٹھ کر مشرکین مکہ کی طرف چلے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملے تھے، انا النبی لا کذب انا عبداللہ ابن عبد المطلب۔ فرمایا سنو میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں اور میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ اگر تم میں سے کسی کے پاس جرأت ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ آپ کی یہ آواز اس کی گرج تھی کہ کافروں میں سے کوئی آپ کے سامنے نہ آ سکا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا معیار تھا۔ لیکن آپ کی طاقت آپ کے قبضے میں تھی، آپ کا زور والا اور طاقت والا ہونا وہ بے قابو نہیں تھا، وہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ آج جو نیا جوان ہوتا ہے تھوڑا سا ایسے ایسے وہ ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، اس کے ڈولے شولے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے چلتا ہے، کہتا ہے میرے کو پیچھے ہو جو بھائی چودھری آ رہا، میرے کو وقت کی کوئی چودھری، میں انج کر دوں گا تو میں انج کر دوں گا تو میں انج کر دوں گا۔ ساری کائنات میں سب سے بڑے طاقت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی طاقت کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا تھا جب چلتے تھے تو سر مبارک جھکا کے چلتے تھے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر لکھا ہے، فرمایا نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود نظریں کہاں ہیں؟ نیچے جھکی ہوئی، نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود،
اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک لمبا خوبصورت، اس پہ لاکھوں سلام، اور آنکھوں کی حیا پہ لاکھوں درود ہے۔ کبھی آپ کو اپنی طاقت کا خمار کسی کو دکھانے کا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو طاقت دکھاتے تو کیا بنتا اس کا، کیا اس کا باقی بچتا؟ اس کے لیے میں دلائل النبوت سے امام بہقی کی ایک حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے نبی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دن پتہ چلا جب میں ایک دن حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے ترازو پکڑا ہوا تھا، ایک طرف مجھے رکھا کہ ان کا وزن کرو، ایک ان طرح کے چھوٹے کے ساتھ۔ تو فرمایا جب وزن کیا تو میں وزنی نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دو بچے ایک پلڑے میں اور میں ایک پلڑے میں، پھر وزن کیا گیا تو وہ پلڑا بھاری نکلا جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے 10 کے ساتھ کیا تو حضور فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر انہوں نے 100 کے ساتھ کیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر انہوں نے 1000 کے ساتھ کیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ تو فرشتے کہنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف ان کو رکھو گے، دوسری طرف ساری کائنات بھی رکھ دو گے تو ان کا پلڑا بھاری رہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کے جسم مبارک کی، کہ آپ اتنی طاقت والے، اتنے فضل والے، اتنے کمال والے ہونے کے باوجود آپ بڑے ہی نرم مزاجات اور حیا اور شرم، کیا بات! اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم و حیا پر ایک حدیث کا یہی جملہ صرف بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا فرماتے تھے جتنی عرب کے زمانے کی کواری عورت، کواری لڑکی حیا کرتی، سمٹ کے بیٹھتی ہے، اونچی بولتی نہیں، گھونگھٹ اس نے آگے پھینکا ہوتا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں تو کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ آج کے معاشرے کی لڑکی نہیں ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہے، نہ وہ نہیں، وہ شرم و حیا والی اس کے ساتھ نہیں تشبیہ دے سکتے۔ اس عرب کی خاتون کے ساتھ، اس عرب کی نوجوان عورت کے ساتھ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں جو جب جوان ہوتی تھی تو باپ سے بھی پردہ کرتی تھی، بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی، اپنے گھر کی خواتین سے بھی پردہ کرتی تھی کہ میرے جسم کی بناوٹ چینج ہو گئی ہے تو میں اب کسی کے سامنے کیسے جاؤں۔ تو وہ جو شرم و حیا تھی نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور اس کواری عورت سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فطرتی طور پر شرم و حیا رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ ابتدائی طور پر میں نے 2 لیکچر آپ کو دیے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف کروایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی بدھ اور جمعرات کو لیکچر ہوگا تو اس میں خالصتاً ہم حقوق مصطفیٰ پہ بات کریں گے کہ امت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی کون کون سی شے لازم ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اسی طرح بات کریں گے۔ آج کیونکہ یہ فضائل کا چیپٹر تھا تو اس لیے اتنے سوالات نہیں تھے، انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں مجھے امید ہے بہت سارے سوالات ہوں گے اور آپ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔